سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کے خلاف آج یہاں پہ لوگ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ سر ان کے واقعات کے جو مین ریزن جو ان کی حکومت ہے ان کو بین کرنا چاہیے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو احتجاج کرنا چاہیے، سویڈن کا پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، صرف کہنے کی حد تک نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم سارے تاجر آج لاہور کے پورے تاجر اس ٹائم سب سڑکوں پہ، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں حرمت رسول اور ہم جو ان سے ہے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی جس نے تصدیق کی ہمیں اس کا سر چاہیے بس۔ احتجاج صرف ملکی لیول کا نہیں، یہ پوری امت کا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کا سر قلم کر دیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہیں لبرٹی چوک میں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کے خلاف آج یہاں پہ لوگ احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، لوگ کافی غصے میں ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کیا کہتے ہیں کہ ان واقعات کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سر ان کے واقعات کے جو مین ریزن جو ان کی حکومت ہے ان کو بین کرنا چاہیے، ادھر قانون ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے یہ کسی بھی مذہب کا ایسے توہین نہیں ہونی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ جی اس کو انشاءاللہ جتنا حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ ہی پاکستان کر سکتی ہے، ادروائز ہم تاجر تو احتجاج کر سکتے ہیں، مارکیٹیں بند کر سکتے ہیں، ان کے خلاف احتجاجات میں حصہ لے سکتے ہیں، اور اصل بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہماری ہے ان کا بائیک آؤٹ کرے گی اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے ان کے لیے۔ جی ہم ساری آج لاہور کی تاجر برادری سے اس ٹائم سب سڑکوں پر ہے، اور ہم سویڈن کے خلاف پرزور احتجاج کرتے ہیں، اور یہ ہم حکومت پاکستان سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے، اور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ یہ نوٹس لیں سویڈن کے خلاف، اور یہ جو ہماری یہ سویڈن کی چیزیں ہیں ان کے خلاف ہم دون سا احتجاج کرتے ہیں اور بائیکاٹ کرتے ہیں ان کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں۔ اور ہم سارے تاجر آج لاہور کے پورے تاجر اس ٹائم سب سڑکوں پہ، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں حرمت رسول اور ہم جو ان سے ہے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کی جس نے تصدیق کی ہمیں اس کا سر چاہیے بس، اور آئندہ اس طرح کا عمل نہ کیا جائے، تاکہ ہم مسلمان اس ٹائم تڑپ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے ہماری جانوں سے بھی پیارا ہے، ہمارے نبی پاک پہ ہماری اور ہمارے بچوں کی جان قربان ہے۔ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے۔ آج یہ دیکھیں سب اپنے کاروبار دکانیں بند کر کے روڈوں پر ہیں، اور ہم جب تک روڈوں پہ رہیں گے جب تک اس کے خلاف کوئی سخت سے سخت ایکشن نہیں ہوتا ہے الحمدللہ ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے اس معاملے میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بندے کا سر قلم کر دیا جائے انشاءاللہ۔ اور سارے تاجر اس ٹائم روڈ پہ ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح روڈ پہ رہیں گے جب تک اسے سزا نہیں ہوتی۔ اس کی مختصر یہ ہے جی کہ احتجاج صرف ملکی لیول کا نہیں، یہ پوری امت کا، اور ابو پارٹی لائنز میں کسی پارٹی واٹی کا کوئی نہیں ہے، نہ ہی کسی ملک کا ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اور مختصر یہ ہے کہ اس کام سے، اس ناپاک عمل کرنے سے ویسٹ نے اپنی جہالت کا، ڈسپائٹ کہ جو کچھ انہوں نے ترقی کی ہے، اپنی جہالت کا ثبوت کیا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، احتجاج کی جائے وہ کم ہے، لیکن پرامن احتجاج جیسے ہم سب کر رہے ہیں یہ لازمی ہے، اور اس میں پوری قوم کو شامل ہونا، پوری امت کو شامل ہونا۔ امت کا مطلب امت ہے پاکستان کے علاوہ پوری امت کو، مسلم امت کو شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کو احتجاج کرنا چاہیے، سویڈن کا پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، صرف کہنے کی حد تک نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان سب کو مل کے اوپر اس کے اوپر کوئی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ ایسے واقعات نیکسٹ ٹائم نہ ہو سکے۔ یہ پولیٹیکل سوال ہے، لیکن اس کا بڑا بلنٹ جواب یہی ہے کہ جو لیڈر آف دا مسلم ورلڈ ہے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، لیڈر آف دا جو مسلم ورلڈ ہے یہ ان کا کام ہے۔ ڈنلاپ والوں نے ایک کام کیا تھا تو سعودی عربیہ نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، آج سے 20-25 سال پرانی بات۔ سعودی عربیہ کا 1 منٹ کی کارروائی جو ہے وہ 24 منٹ میں سویڈن کی اکانومی کو الٹ سکتی ہے۔ جی آج کا جو دن ہے نا اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے یوم سیاہ کے طور پر۔ سویڈن کی حکومت کی سرپرستی میں یہ جو ناپاک جسارت ہوئی ہے قرآن پاک کو جلانے کی، اس کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم مسلمان تو کر ہی رہے ہیں، ہمارے مذہبی جذبات سے انہوں نے بری طرح کھیلا ہے، لیکن جو دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو رواداری کا پتہ ہے کہ مذہبی رواداری اور مذہبی جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ لیکن جب حکومتی سرپرستی شروع ہو جائے تو پھر کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب الطیف سینٹر کے جو تاجران ہیں یہاں پہنچے ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے،
اور ہم جو ہماری حکومت ہے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی سخت قسم کا رسپانس نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے اور شیئر ہوتے ہیں۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے بند ہونے چاہیے اور حکومت کو اس کے اوپر جو ہے پالیسی بنانی چاہیے اور سخت رد عمل دینا چاہیے۔ دیکھتے رہیں ورلڈ نیوز، اللہ حافظ۔ عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان۔ آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں۔ گھر میں آٹا نہیں ہے، گھر والے جو ہے نا ہم لوگ تندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے جو ہے نا اسی پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز۔ یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے۔ آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ۔ بول بنا عوام کی آواز، عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ۔ صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں۔ 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا، پیسے نہیں ہوتے تھے ادھارے لے کر آتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں، ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔